وأهل بيته المطهرين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين المعصومين المظلومين الذين جعلت صراطهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. صلوات اللهم صل على محمد اور دیگر بھی بآواز بلند تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے عزیز نے بیان فرمایا کہ آج شب عاشور ہے، اور شب عاشور کے حوالے سے انہوں نے کافی سارے واقعات آپ کی نظر کیے. اصحاب حسین میں ایک نام حبیب ابن مظاہر کا ہے. میں بہت کم پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور شبیب بھی برآمد کرنا ہے. حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ میں نے ایک جید عالم دین سے سنا ہے کہ یہ حبیب ابن مظاہر وہ ہے جسے سیدۃ النساء نے فرمایا تھا کہ یہ میرا چاند ہے. یہ کون ہے حبیب ابن مظاہر جس کے بارے میں سیدہ نے فرمایا کہ یہ میرا چاند ہے؟ ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے، غالباً میں نے اسی امام بارگاہ میں 98 میں یہ واقعہ بیان کیا تھا، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی پرانی میں بات کر رہا ہوں. 1998 میں میں نے یہ واقعہ عرض کیا تھا اسی امام بارگاہ میں، اور غالباً شب عاشور میں کیا تھا کہ حبیب ابن مظاہر وہ شہزادہ ہے جو امام کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن صحابہ رسول کی بزم میں تشریف لاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس جملہ سنیے گا اور میرا خیال ہے یہ جملہ کافی ہوگا آپ کے لیے. رسول خدا کی پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس گلی سے گزر جائے وہاں گندگی تو نہیں تھی، وہاں مٹی تو نہیں تھی؟ کہا ہاں مٹی تو نہیں تھی لیکن ایک عاشق تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک عاشق تھا جو میری نظر میں آیا. کہا یا رسول اللہ کیسا عاشق؟ فرمایا حسین چلتے جا رہے تھے. توجہ رہے، حسین چلتے جا رہے تھے اور میں نے ایک عاشق کو دیکھا، وہ حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. جہاں سے حسین قدم اٹھاتے حسین کے قدموں میں نیچے پڑی ہوئی مٹی اٹھا کر اسے بوسہ دیتا تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حسین کی قدموں کے پڑی ہوئی مٹی کو اٹھا کر وہ بوسہ بھی دیتا تھا، پیشانی سے بھی لگاتا تھا، رخساروں سے بھی لگاتا تھا. یا رسول اللہ تو پھر آپ کے چہرے پہ مٹی کیسے لگی؟ کہا مجھے بڑا ہی پیارا لگا، میں نے گود میں اٹھا کے پیار کیا. میں نے گود میں اٹھا کر پیار کیا. جانتے ہو کون ہے؟ وہ حبیب ابن مظاہر ہے. اتنی عظمت کا مالک ہے میرا حسین کا یہ جان نثار. اور علامہ حسین بخش جاڑا نے یہ واقعہ لکھا ہے اصحاب الیمین میں کہ شیخ جعفر شوستری یہ وہ عالم دین ہے جس نے مصائب کی دنیا میں ایسے ایسے نکتے پیش کیے کہ آج تک علماء و ذاکرین نکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. حضرت شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب علم کی مکمل سند حاصل کر لی، خطابت کرتا تھا، فضائل تو میں بڑے عمدہ پڑھتا تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فضائل میں بڑے اعلیٰ پڑھتا تھا. فضائل جہاں پڑھتا تھا معراج ہوتی تھی. میں حسین کا ذکر کرتا تھا، فضائل پڑھتا تھا، لوگ خوش ہو جاتے تھے. لیکن جب میں مصائب سید الشہداء کی تلاوت کرتا تھا
تو میری ज़ुबान में तासीर नहीं रहती थी, मैं लोगों को मुतासर नहीं कर सकता था। कहा जाए शेख जाफ़र शोस्तरी, फिर आपको मसाइब आले मोहम्मद बयान करने में महारत कैसे नसीब हुई? तो उन्होंने अपना वाक़या बयान किया। अल्लामा हुसैन बख्श जाला ने इसे अपने सहाबुल यमीन में नकल फरमाया, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ कि शेख जाफ़र शोस्तरी फरमाते हैं कि एक दिन मैंने मौला की खिदमत में गिड़गिड़ा के गुजारिश की कि ऐ मेरे मौला, मैं तेरा ज़ाकिर हूँ, मैं तेरा ख़तीब हूँ, तेरे फ़ज़ाइल पढ़ता हूँ तो लोग दाद देते नहीं थकते, लेकिन जब तेरा मसाइब पढ़ता हूँ मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं देती, मैं लोगों को मुतासर नहीं कर सकता। कहते सोते रोते 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 रात को मैं सो गया। आलम ख्वाब में देखा जैसे मैं करबला के मैदान में बैठा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो रखिएगा, जैसे मैं करबला के मैदान में बैठा हूँ, जैसे मैं करबला के मैदान में बैठा हूँ, मैं देखता हूँ ख़ियाम हुसैनी नस्ब है, इमाम आली मुकाम कभी सहाबे अपने प्यारे सहाब से बात करते हैं, कभी अहले बैत से बात करते हैं कि ऐसे में इमाम की नज़र मुझ पे पड़ गई। इस पे शेख जाफ़र शोस्तरी पे नज़र पड़ गई, नज़र पड़ गई। कहा हबीब इब्न मुज़ाहिर, वो देखो हमारा नौवारद मेहमान है हबीब इब्न अपना शेख जाफ़र शोस्तरी, उसे मेरे पास बुला के ले आओ। शेख जाफ़र शोस्तरी फरमाते हैं कि आलम ख्वाब में मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा, जाके सलाम किया। कहा हबीब, शेख जाफ़र हमारा मेहमान है, कुछ इसकी खातिरदारी करो ना। कहा मौला पानी तो है नहीं। कहा मौला पानी तो है नहीं, खातिरदारी क्या करे? फरमाया पानी नहीं है ना, तो ये ज़रा रेत तो हटाओ। रेत हटाई, पानी ज़ाहिर हुआ। एक जाम में पानी दिया हबीब इब्न मुज़ाहिर ने शेख जाफ़र को। इमाम ने फरमाया ऐसे ना दो, पहले इसका एक घूंट खुद पियो। तवज्जो है, पहले इसका एक घूंट खुद पियो, फिर शेख जाफ़र को दो और इसके साथ ही से थोड़ी सी काशक दो। हज़रत जाफ़र शोस्तरी फरमाते कि आलम ख्वाब में मैंने हबीब इब्न मुज़ाहिर का झूठा पानी पिया और उसके हाथ से मिली हुई एक काशक नोश की, और फरमाते हैं जब मैं सुबह उठा ना तो मेरे जहन में मसाइब आले मोहम्मद समंदर की तरह ठाठे मार रहा था, और मैंने वो नुक्ते दिए हैं कि दुनिया आज भी याद करती है। कोई शेख जाफ़र शोस्तरी था। मेरे अज़ीज़ान गिरामी कदर, वाक़या तो मैंने एक आपकी नज़र कर दिया जो मैं बयान करना चाह रहा था, आज मेरा जी चाह रहा था, क्योंकि कुदरती तौर पे मुझे वही प्रोग्राम अपनी बातें याद आ गई जो मैंने 98 में इसी इमाम बारगाह में की थी। एक उलमाए मगरब ने किताब शाया की थी जिसका नाम था क्रिएशन, यानी तख्लीक कायनात पे किताब शाया हुई जिसका नाम था क्रिएशन। उस क्रिएशन में वो आलम मगरब लिखता है कि ये कायनात पहले एक सुपर आइटम थी। तवज्जो है या नहीं है? पहले ये कायनात एक सुपर आइटम की शक्ल में मौजूद थी, फिर इसमें एक धमाका हुआ। ये सुपर आइटम मुख्तलिफ आइटम से तकसीम हुआ। तवज्जो है या नहीं है? बस 2-3 जुमले मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जल्दी से। अब बुजुर्गी भी आ गई है, बातें पूरी याद भी नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं याद कर रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ। आज बड़े अरसे के बाद मेरा जी चाहा कि मैं ये बातें करता हूँ। क्रिएशन वाला लिखते हैं कि सुपर आइटम में एक धमाका हुआ और फिर सुपर आइटम बिखरा। तवज्जो है या नहीं है? इसके कुछ अजसाद जो थे वो लतीफ़ थे, कुछ कसीर थे। बेदार बैठेंगे तो मैं जुमला कह दूँगा बड़ी जल्दी। कुछ अजसाद जो थे वो कसीर थे, कुछ लतीफ़ थे। जो लतीफ़ थे वो बुलंद हुए, जो कसीर थे वो पस्ती में आए। अज़ीज़ान गिरामी वो फरमाते हैं कि एक दहकता हुआ अंगार, दूसरा खोलता हुआ लावा, ये तीनों चीज़ें पस्ती में आई और एक मुकाम पर आकर ये कायम हो गई। एक मुकाम पर आकर ये कायम हो गया। वक़्त मिलेगा तो आप लोग मेरे दोस्तों नहजुल बलागा के उस खुतबे का ज़रूर मुताला कीजिएगा
جس میں میرے مولا علی نے تخلیق کائنات کا نظریہ پیش کیا ہے۔ یہ انگریز کہتا ہے کائنات وجود میں کیسی آئی؟ ایک دہکتا ہوا انگار تھا، ایک کھولتا ہوا لاوا تھا، یہ دونوں ایک مقام پر آ کر ساکن ہو گئے اور کئی صدیوں تک ان میں حرارت باقی رہی، اور جب یہ حرارت سردی میں تبدیل ہو گئی تو دہکتا ہوا انگار زمین بنا اور کھولتا ہوا لاوا سمندر بنا، اور پھر شمس کی تمادت سے سمندر کا پانی بخارات میں تبدیل ہوا، بخارات بادل میں تبدیل ہوئے، توجہ رہے، بخارات بادل میں تبدیل ہوئے، سمندر کا پانی سورج کی تمادت سے بخارات میں بنا، بخارات میں تبدیل ہوا، بخارات بادل کی شکل میں تبدیل ہوئے۔ اب بادل جو تھے وہ ہوا کے دوش پہ اڑنے لگے، بیدار بیٹھیں گے تو میں جملہ کہہ دوں گا، بادل اب ہوا کے دوش پہ اڑنے لگے، بلندیوں پہ پہنچے تو برف بن کے برسے، میدانوں میں پہنچے تو بارش بن کے برسے۔ اب جب بارشیں ہوئی، بارش کا پانی بھی چلا، ادھر برف برسی، اس کا برف پگھلی، اس کا پانی بھی چلا۔ اب پانی جب نیچے آیا تو یہ مختلف شاخوں میں تقسیم ہوا، بیدار بیٹھے ہیں، کہیں سے یہ نالے کی شکل میں بنا، کہیں سے یہ دریا کی شکل میں بنا، اور پھر ایک مقام پر آ کر یہ سارے دریا مل گئے۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اسے پنج ند کہہ لیجئے، یہ دریا ملے۔ اب اگر سمندر اپنی لہروں کی روانی میں مست ہو کر یہ کہہ دے کہ بارش مجھ سے ہے اور میں بارش سے ہوں، تو کیا کوئی شک کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو اب سنیے، میرے رسول فرماتے ہیں الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، جیسے بارش سمندر بارش سے، کیوں؟ سمندر ہے سبب وجود بارش کا، سمندر ہے سبب وجود بارش کا، اور بارش ہے سبب بقا سمندر کی۔ عزیزان گرامی، پھر اگلی بات کر دیتے ہیں، پھر زمین پہ اللہ کی حکمت سے ایک پودا ہوگا، پودا ہوگا۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے پودا تھا، پہلے اخوا تھا، پھر تھوڑا سا بڑا، پھر تنا پیدا ہوا، تنے کے ساتھ شاخیں پیدا ہوئی، شاخوں پہ پتے پیدا ہوئے، پھر پھول پیدا ہوئے، پھر پھول سے پھل بنے، توجہ رہے، پھر پھول سے پھل بنے، پھل پختہ ہوا، پھل پھر زمین میں آیا، پھل پھر زمین میں آیا، پھل پھر زمین میں آیا۔ جب پھل زمین میں آیا تو زمین نے پھل کو پھر اگا دیا، اب پھل پھر اگا، اس سے پھر پودا بنا، پھر درخت بنا، پھر پھول بنے، پھر پھل بنے۔ اب میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ درخت ہواؤں میں جھوم کر اگر کہہ دے کہ پھل مجھ سے ہے اور میں پھل سے ہوں، تو بے جا تو نہیں ہوگا، کیوں؟ درخت سبب وجود ہے پھل کا، اور پھل سبب بقا ہے درخت کا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے رسول سکرین نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، اور دنیا والوں میں شجر ہوں، میرے پھل کا نام حسین ہے، میں حسین کے لیے سبب وجود ہوں، اور حسین میرے لیے سبب بقا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔